اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، بے شک پروردگار نے انسان کے لیے جو حدود مقرر کی ہیں وہ اسی کے لیے بہتر ہیں۔ اگر وہ ان حدود سے تجاوز کرے گا تو خود اس کا انجام بھگتے گا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں ایک شخص جو خوبصورت ترین تھا، جب اس کی اولاد ہوئی، اس کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ سیاہ رنگ کا بدصورت تھا۔ تو اس نے اپنی وہ زوجہ کو ساتھ لیا اور اس بچے کو اور خلیفہ دوم کے دربار میں گیا اور کہا کہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے اور میں اسے نہیں اپناتا، کیونکہ میرا جو رنگ ہے وہ سفید ہے، تو یہ سیاہ رنگ کا بچہ ہے، تو یہ میرا بچہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو خلیفہ دوم نے اس عورت کو، یعنی کہ اس کے اوپر یہ الزام لگا کہ یہ حرام کا ہے، یعنی کہ اس کا بچہ نہیں ہے، تو اب اسے سزا دینے لگے۔ تو اس دربار میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے۔ وہ موجود تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے تھے کہ واقعاً فرماتے تھے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ وہ علی موجود تھے وہاں پر۔ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا اس شخص سے کہ کیا تو نے اپنی زوجہ کے ساتھ حیض کی حالت میں ہم بستری نہیں کی؟ تو اس نے کہا کہ جی مولا، میں نے حیض کی حالت میں اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کی۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ بیٹا تمہارا اپنا ہے، لیکن حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا ہے، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح امیر المومنین نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا، اور حضرت کے یہ فیصلہ کرنے کے بعد بے ساختہ خلیفہ دوم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ لولا علی لہلک عمرا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو مومنین کرام، اب یہاں پر آپ توجہ اس بات پر کریں کہ جن چیزوں سے پروردگار نے منع کیا ہے ان کو کرنے کا پھر انجام خود انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کہ اب حیض کی حالت میں حرام ہے عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، تو اگر کوئی حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرے گا، ایک تو اسے گناہ تو علیحدہ ملے گا، دنیا میں بھی وہ رسوا اور ذلیل ہو جائے گا۔ خداوند کریم ہمیں پروردگار کی قائم کردہ حدودوں کا خیال کرنے کی اور شریعت پر صحیح معنی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔